بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت داری اور وفاداری کا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے کسی آدمی سے کہا کہ مجھ کو 1000 دینار ادھار کے طور پر دیے جائیں۔ بنی اسرائیل کے اس آدمی نے کہا کہ گواہ لے آؤ تاکہ میں ان کو اس معاملے پر گواہ بنا لوں۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ میرے لیے اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا کہ اچھا پھر کوئی کفیل لے آؤ۔ قرض لینے والے نے کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کفیل ہے۔ قرض دینے والے نے کہا ٹھیک ہے، تو سچا ہے۔ چنانچہ قرض دینے والے نے 1000 دینار مقررہ مدت کے لیے قرض مانگنے والے کو دے دیے۔ قرض مانگنے والا شخص سمندری راستے سے روانہ ہو گیا اور اپنی ضروریات کو پورا کیا۔ پھر اس نے سواری کے لیے کوئی کشتی وغیرہ تلاش کی تاکہ جس کا میرے اوپر قرض ہے میں اس کو واپس کر سکوں اور مقررہ مدت کے اندر اس کے پیسے واپس پہنچا سکوں۔ لیکن قرض لینے والے کو کوئی کشتی نہ ملی۔ چنانچہ قرض لینے والے نے ایک لکڑی لے کر اس کو چھیلا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے اور ایک خط بھی قرض دینے والے کے نام رکھ دیا اور اس جگہ کو برابر کر کے مضبوطی سے بند کر دیا۔ یعنی جس لکڑی کو چھیلا تھا، چھیل کر اس لکڑی میں دینار اور وہ خط رکھ کر مضبوطی سے بند کر دیا۔ پھر دریا کے کنارے آ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار بطور ادھار مانگے تھے۔ اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے کفیل ہیں۔ اس پر وہ راضی ہوا اور اس نے مجھ سے گواہ مانگے تو میں نے یہی کہا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ اس پر بھی وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اس کی رقم اس تک پہنچانے کے لیے خوب کوشش کی کہ مجھے کوئی کشتی مل جائے، مگر مجھے نہ مل سکی۔ میں اس امانت کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور خود واپس چلا آیا اور اپنے شہر جانے کے لیے کوئی کشتی وغیرہ ڈھونڈنے لگا۔ ادھر وہ آدمی جس نے اس کو قرض دیا تھا دریا کے کنارے آیا کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کشتی میرا مال لے کر آئی ہے یا نہیں۔ اچانک اس کو وہی لکڑی نظر آئی جس کے اندر مال موجود تھا۔ اس نے وہ لکڑی اٹھا لی کہ گھر میں ایندھن کے طور پر کام آئے گی، لیکن جب اس نے اس لکڑی کو کھولا تو اس میں مال اور ایک خط دستیاب ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص بھی آ گیا جس نے اس سے قرض لیا تھا۔ اس نے آ کر 1000 دینار پیش کیے اور کہا کہ خدا جانتا ہے کہ میں کشتی کی تلاش میں برابر کوشش کرتا رہتا کہ تیرا مال تجھے دے سکوں، لیکن اس کشتی سے پہلے اور کوئی کشتی مجھے نہ مل سکی جس پر سوار ہو کر حاضر ہو سکتا۔ قرض دینے والے نے کہا تو نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ قرض لینے والے نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کشتی سے پہلے جس میں سوار ہو کر میں آیا ہوں مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیرا قرض ادا کر دیا ہے جو تو نے ایک لکڑی میں رکھ کر بھیجا تھا، لہذا تو اپنے یہ 1000 دینار لے اور واپس روانہ ہو جا۔ معلوم ہوا کہ کسی کو ایک مدت کے لیے قرض دینا جائز ہے اور پھر اس کی پوری ادائیگی واجب ہے۔ تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔
تجارت کی مشروعیت معلوم ہوئی۔ نیز معلوم ہوا کہ تجارتی معاملات زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں اور تجارت کی غرض سے ادھار لینا بھی جائز ہے، جبکہ انسان کو یقین ہو کہ وہ اس کو ادا کر سکے گا۔ ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ ان واقعات سے واعظ و عبرت کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ سمندر اور دریا میں تجارت کرنا اور بحری سفر کرنا جائز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ امانت و دیانت، صداقت اور خوف خدا جیسی صفات حمیدہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ کاتب پہلے اپنا ذکر کرے۔ قرض اور ادھار کے معاملے میں گواہ اور کفیل کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ کم قیمت والی چیزیں جیسے لکڑی وغیرہ کہیں پڑا ہوا ملے تو اس کو اٹھا لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اولیاء کرام کی کرامات کا اثبات ہوا، جیسے اس حدیث میں ایک لکڑی جو سونے سے بھری ہوئی تھی متعینہ جگہ پر بحفاظت پہنچی اور صرف اس کے مالک نے اس کو وصول کیا۔ یہ امر بھی خوارق عادت میں سے ہے۔